جمعے کا مختصر ٹائم ہے اور تذکرہ آپ سماعت فرما رہے ہیں حضرت امام حسین اور آپ کے رفقا کا، اہل بیت کا تذکرہ ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق بخشے، اور یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو پرانی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے والا بنائے اور اہل بیت کا صحیح عبدار بنائے۔ بات یہ ہے کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل ہے، جو اولاد ہے، ان کی جو پرورش ہے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کائنات کی، تمام انبیاء کی، تمام رسل و اعظام کی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو سرداری عطا فرمائی۔ رسل و اعظام تمام کائنات، اللہ کے بعد جو مقام اور شان ہے وہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین نے پرورش پائی۔ کوئی کسی کی نگرانی میں پرورش پائے، کوئی کسی کی، کوئی مفتی کی، کوئی محقق، کوئی محدث، کوئی مورخ، کوئی پیر، کوئی سید، کوئی غوث، کوئی کتب ابدال کی زیر نگرانی پرورش پا رہا ہے، اس کی تو بات مانتے ہیں جی، اس کی بات میں شک نہیں ہے۔ جس نے صبح و شام جو ہے پیر صاحب کی نگرانی میں پلا بڑھا ہے، یہ اس کا خلیفہ ہے، خلیفہ اول ہے، اس کی نگرانی میں پلنے والا، پیر کی نگرانی میں پلنے والا، اور کتب کی نگرانی میں، محدث کی نگرانی میں، محقق کی نگرانی میں پلنے والے کی تو پرورش اور تربیت میں کہتے ہیں کہ کوئی کمی نہیں ہے، اور جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں پلے، جنہوں نے آنکھ بھی نہیں کھولی اس وقت تک جب تک آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے نا، حضرت امام حسین کی پیدائش ہوئی، اور پیدائش سے پہلے خوشخبری دی جا رہی۔ حضرت ام فضل ہے۔ ام فضل کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں حضرت عباس، عباس بن عبد المطلب۔ ان کی جو گھر والی ہیں انہیں ام فضل کہا جاتا ہے، ان کا نام جو ہے ام فضل ہے۔ وہ ایک دن نہ گھبرائی ہوئی آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اور آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر گھبراہٹ کی حالت میں پیش ہوئی، تو آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے چاچی کیا وجہ ہے، آپ اتنی گھبرائی ہوئی ہیں، پریشان نظر آ رہی ہیں، چہرے پر گھبراہٹ کے آثار ہے، وجہ کیا ہے؟ کیا کہتی ہیں ام فضل؟ کہتی ہیں کہ میں نے رات کو نا ایک خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا حصہ جو ہے کٹ کر میری گود میں آ گرا ہے، میں پریشان نہ ہوں تو کیا ہوں؟ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، غیب دان نبی مسکرائے ہیں۔ آج کل تو الٹرا ساؤنڈ ہے نا، پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے مشین سے بیٹا ہے کہ بیٹی ہے، لیکن آؤ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری چاچی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی میری بیٹی فاطمہ کو بیٹا عطا فرمائے گا، بیٹی نہیں کہا، فرمایا بیٹا عطا فرمائے گا، اور وہ بیٹا اے ام فضل آپ کی گود میں پرورش پائے گا، آپ کی گود میں پلے بڑھے گا۔ لہذا یہ وہ خوشخبری ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں، اور خوش ہو جا۔ اور واقعی جب آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نوازے حضرت امام حسین پیدا ہوئے نا، آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ منظر تو دیکھیں، آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اپنی بیٹی کو مبارک دی، کہا کیسا بیٹا ہے؟
عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابا حضور، بیٹا تو چاند جیسا ہے، چاند جیسا بیٹا ہے، ہو بہو آپ کی شکل ہے، لیکن آنکھیں نہیں کھول رہا۔ بچہ جب آنکھیں نہ کھولے، بولے نہ، آواز نہ نکالے، ماں باپ بھی پریشان ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات ڈاکٹر بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ بچہ رو پڑے تو ڈاکٹر خوش ہو جاتے ہیں، بھئی بچہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ، بول بھی سکتا ہے، رو بھی سکتا ہے، آنکھیں بھی کھولتا ہے۔ لیکن حضرت امام حسین نے آنکھیں نہیں کھولی، پریشان ہے والدہ کہ پتہ نہیں کوئی معاملہ نہ ہو، آنکھیں کھول لیتا تو پتہ چل جاتا کہ آنکھیں کیسی ہیں، ڈیلے کیسے ہیں، نظر کیسی ہے۔ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا اے میری بیٹی، وہ حسین آنکھیں کیوں کر کھولتا؟ وہ اس وقت آنکھیں کھولے گا جب میرا دیدار پائے گا۔ وہ چاہتا ہے حسین چاہتا ہے کہ سب سے پہلے اگر میری آنکھ کھلے اور میری نظر پڑے تو ماں پر نہیں، باپ حضرت علی پر نہیں، بلکہ نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس لیے آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ میں سے ہے اور میں حسین میں سے۔ یہ مقام ہے حضرت امام حسین کا، شان ہے حضرت امام حسین کی، کیونکہ حضرت امام حسین نے سب سے پہلے جو آنکھ کھولی ہے۔ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تشریف لائے، اذان پڑھی کان میں، حضرت امام حسین نے آنکھ کھولی اور آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ تکا۔ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی گھٹی جو لگائی ہے، اپنی لب چسائی ہے، کس کو؟ حضرت امام حسین کو۔ ان کا وہ مرتبہ، وہ مقام ہے کہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے یہ حسن اور حسین، یعنی منبر پر بیٹھے ہیں، ایک ران پر حضرت امام حسن ہے، دوسری ران پر حضرت امام حسین ہے۔ اور آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے فرمایا اے صحابہ، یہ حسین اور حسن، یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ سید ہے، یہ سید ہے۔ کس نے کہا؟ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جس کو آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید کہیں، سردار کہیں، اسے کون ہے جو کہے کہ سردار نہیں ہے؟ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی جنانو حاکم آنکھیں سید، وہی حاکم وہی سردار ہوں دل، وہی حاکم وہی سردار ہوں دل، نبی دے جیڑے بھی حبدار ہوں دل، وہی صحیح جنت دے حقدار ہوں دل۔ نبی پاک سے بین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سید ہے۔ کہاں کے سید ہے؟ فرمایا جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، وہاں کے سید ہیں، یہاں کے بھی سید، وہاں کے بھی سید۔ اور آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک بات نہیں ہے، ہزاروں باتیں ایسی موجود ہیں۔ اگر ساری آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے جو خصائل ہیں، جو اوصاف ہیں، جو برکتیں ہیں، جو رحمتیں ہیں، اگر بیان کیے جائیں تو ہزاروں گھنٹوں کی ضرورت ہے۔ ہزاروں گھنٹوں کے بعد بھی کوئی صحیح معنوں میں حضرت امام حسین، حضرت امام حسن کا تذکرہ نہیں کر سکتا۔ ایسا مقام اور ایسا شان۔ اور واقعی دیکھیں، آج میرا بیٹا آ جائے کوئی چھوٹا ہے، کسی اور کا بیٹا آ جائے چھوٹا ہے، سبھی کہتے ہیں، کوئی مفتی ہے نا وہ بھی کہے گا بھی بچے کو باہر لے جاؤ، نہ سمجھ ہے، نہیں پتا کہ مسجد میں کہیں پیشاب نہ کر دے، مسجد میں کہیں
پیشاب نہ کر دے، کہیں گندگی نہ کر دے، بچہ ہے کہیں رو نہ پڑے، بچہ ہے کہیں شور نہ کرے، لہذا اس بچوں کو باہر نکالو، بچوں کو گھر چھوڑے، اتنے چھوٹے بچے نہیں آنے چاہیے مسجد میں، ہر مفتی اعلان کرتا ہے۔ لیکن آؤ، آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 55 ہے، بالکل چھوٹی عمر ہے، یعنی اتنی چھوٹی عمر ہے کہ آپ صحیح طور پہ چل بھی نہیں سکتے، کبھی چلتے ہیں کبھی گرتے ہیں، کبھی چلتے ہیں کبھی گر جاتے ہیں، اور آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں۔ کس کا خطبہ دے رہے ہیں؟ جمعے کا، اور جمعے کا خطبہ جو ہے یہ واجب ہے، عیدین کے خطبے سنت ہیں، یاد رکھیں، جمعے کا خطبہ جو ہے وہ واجب ہے۔ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر مبارک چھوڑ دیا، منبر مبارک چھوڑا اور بھاگے، اور جا کر حضرت امام حسین کو اٹھا کر اپنے پاس لے آئے اور اپنے پاس بٹھایا۔ جن کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ مبارک چھوڑ دیں، اس نواسے کی کیا شان ہو سکتی؟ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ سے بھی فرما سکتے تھے میرے حسین کو لے آؤ، نہیں فرمایا، خود ہی لائے۔ محبت کا یہ عالم، الفت کا یہ عالم ہے، اور وہی نواسہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پلا بڑھا ہے۔ اور آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نواسے کی خاطر کہ تکلیف نہ ہو، کہیں گر نہ جائیں، کہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت میں، اکیلے نماز نہیں پڑھ رہے، جماعت میں آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے ہیں تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کندھے پر سوار ہو گئے، کندھے پر سوار ہوئے نا، تو آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے، یعنی ایک ہاتھ سے، ایک ہاتھ چلانے کا حکم ہے، ہر رکن میں ایک ہاتھ کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، سجدے میں بھی ہے، کوئی ایسی چیز جو آپ کو نقصان دینے والی ہے، ایک ہاتھ سے اسے دور ہٹا سکتے ہیں جو تکلیف دینے والی چیز ہے۔ لیکن حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو گردن سے ایک ہاتھ سے نہیں ہٹایا، بلکہ بیٹھا رہنے دیا جب تک حضرت امام حسین اپنی مرضی سے نیچے نہیں اترے ہیں۔ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح لاتے رہے۔ 72 تسبیحوں کے بارے میں یا 71 تسبیحوں کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی یہ علائیں، اور آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہٹایا نہیں ہے، خود بخود اترے ہیں تو آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی اور پھر دوسرا سجدہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں فرمایا، کیونکہ نبی تو شریعت کا نا علمدار ہوتا ہے، پاسبان ہوتا ہے شریعت کا، اور کوئی بھی غیر شرعی بات نبی سے یا نبی کی اولاد سے سرزد ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً حکم نازل فرما دیتا ہے۔ بلکہ محققین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا، اے نبی آپ نے ہاتھ بھی نہیں ہلانا، گردن بھی نہیں ہلانی، آج میرا بندہ آپ کی پشت پر سوار ہے تو سوار ہی رہنے دو، جب میں چاہوں گا اسے اتاروں گا۔ اللہ کی مرضی بھی یہی تھی کہ میرے امام حسین کو تکلیف نہ ہو، اللہ بھی یہی چاہتا تھا، اس لیے 72 تسبیح۔ اور حضرت امام حسن بڑے تھے، یہ معاملہ ہوا نا تو گھر میں جا کے نا ماں کو شکایت کی، آج میرے چھوٹے بھائی نے کیا معاملہ کیا ہے، سارے نمازیوں کو پریشان کر دیا ہے، آئندہ کے لیے اسے نہ بھیجا کریں مسجد میں، آج پتہ نہیں کیا کیا اس نے، میرے نانا کی گردن پر سوار ہو گئے، اور اس طریقے سے سارا قصہ سنایا۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ نے ڈانٹا، کہا بیٹا ایسا نہیں کرتے، تمہارے نانا ہیں ان کو اتنی تکلیف دی ہے تم نے۔ اتنے میں آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے
اور فرمایا فاطمہ میرے حسین کو نہ ڈانٹو۔ یہ ماں کا ڈانٹنا کیسا ہوتا ہے؟ کیسا ہوتا ہے ماں کا ڈانٹنا؟ آپ کو بھی مائیں ڈانٹتی ہوں گی، ہمیں بھی مائیں نے ڈانٹا ہے، کیسا ہوتا ہے؟ کیا اس سے تکلیف ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی تکلیف، وہ پیار والا ڈانٹنا ہوتا ہے، وہ محبت والا ڈانٹنا ہوتا ہے۔ وہ کبھی جھڑکتی بھی ہیں تو ایسے طریقے سے جھڑکتی ہیں کہ محسوس ہی نہیں ہوتا ہے، لیکن آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جھڑکنا بھی پسند نہیں آیا، اور جس نے آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نواسے کو تکلیف دی ہوگی، کیا آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے ہوں گے؟ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا اے اللہ جو میرے ان حسن و حسین سے محبت رکھے میں بھی اس سے محبت رکھتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت رکھ، اور جو ان سے بغض رکھے میں بھی ان سے بغض اور عناد رکھتا ہوں، اور اے اللہ تو بھی ان کے ساتھ دشمنی اور عناد رکھ۔ یہ آپ کے اور حدیث کیا ہے؟ قول حق قرآن ہے، قول پیغمبر ہے حدیث، اہل حق کے واسطے تقریر ہے دونوں کی گئی۔ زبان قرآن میں الفاظ بھی اللہ کے، زبان مصطفیٰ کی، اور حدیث میں فرمان اللہ کا، اس میں زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، الفاظ بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں الفاظ کا چناؤ بھی قرآن میں اللہ کا ہے، مفہوم بھی اللہ کا، یہاں حدیث کے اندر مفہوم اللہ تبارک و تعالی ہے، زبان الفاظ جو ہیں آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے۔ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی، آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کو اپنے سے جدا نہیں کیا، رات ہو دن ہو۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں پہلے کبھی کبھی آیا کرتے تھے آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب سے حضرت حسین آئے نا میرے گھر میں تو ہر نماز کے بعد ہی آ جاتے، ہر نماز کے، میرا حسین کیسا ہے۔ اور کبھی آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے سینے پر لٹائے ہوئے ہیں، کبھی کندھے پر چڑھائے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ نا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر سوار ہیں اور زلفوں کو مہارے بنائے ہوئے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا نا اور کہنے لگے واہ واہ کیا خوب ہسوار ہے، کیا خوب سواری ہے، کیا خوب سواری ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کیا خوب، آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا ہے عمر سواری کو تو خوب کہہ رہا ہے، سوار کو خوب نہیں کہتا، سوار کو خوب نہیں کہتا ہے کہ سوار اس سے بھی زیادہ خوب ہے جو کہ میرے کندھوں پر سواری کر رہا ہے۔ فقط زہرا دے بچڑے جاتے نبی دے ہسوار ہو دل نبی دے جیڑے ہسوار ہو دل نبی دے جیڑے بھی حبدار ہو دل اوہے جنت دے سی حق دار ہو دل۔ اللہ کرے ہمیں نبی کی بھی محبت حاصل ہو جائے اور آل نبی کی بھی محبت حاصل ہو جائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔